بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نیز پیارے بچوں، آج کی ہماری یہ مجلس اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے منعقد ہوئی ہے، اور مجلس کا جو عنوان ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، نوجوان نسل بربادی کی طرف۔ کیا عنوان ہے؟ نوجوان نسل بربادی کی طرف۔ عنوان میں گرچہ نوجوان کا ذکر ہے، لیکن اگر برباد کوئی بزرگ ہو تو بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ نوجوانوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ انسان بچپنے سے جب جوانی میں قدم رکھتا ہے تو اس کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ نوجوانی میں ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہوتا ہے کہ اگر وہاں اسے غلط راستہ دکھانے والے مل جائیں تو انسان بہت جلدی بہک جاتا ہے، اور اگر اچھا راستہ انسان وہاں پر پکڑ لے تو وہ دین کے بڑے کام آتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر بتوں کو توڑا تھا۔ سب کو واقعہ یاد ہے، بتوں کو توڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ اسی کی حرکت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ جوانی کا جب نیا نیا خون آتا ہے تو انسان کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فرعون کے محل میں پرورش پائے، فرعون نے ان کے اوپر خرچہ کیا، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کا یعنی بنی اسرائیل کا ایک شخص اور فرعون کی قوم کا ایک شخص دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، آؤ میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے گئے، نئے نئے جوان تھے۔ قرآن کہتا ہے فَوَكَزَهُ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھوسا مارا اور وہ خلاص وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ تو یہ نوجوانی کا جو جذبہ ہوتا ہے، نوجوانی میں جو کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا نام سنا ہے سب لوگوں نے نا؟ سورہ کہف ہے قرآن میں 15ویں پارے میں۔ کہف والے جو نوجوان تھے انہوں نے اپنی جوانی میں بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت کر دی اور توحید کی علی الاعلان دعوت دی۔ بادشاہ ان کا مخالف ہو گیا، وہ محل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ جوانی کا جذبہ تھا جس میں انہوں نے بادشاہ وقت کے خلاف بھی بغاوت کی۔ یہ جوانی رب العالمین کو بڑی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی جوانی کی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ رب العالمین وہاں ایسے جوانوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جنہوں نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ جوانی میں ہی انسان صحیح انداز میں عبادت کر پاتا ہے۔ بڑھاپا آنے پر تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ نہ صحیح سے رکوع کر پاتا ہے، نہ سجدہ کر پاتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد کرسی ڈھونڈتا ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لوں گا، جبکہ جوان صحیح انداز میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس جوانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین انسانوں سے الگ سے پوچھے گا۔ الگ سے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ کل قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، اس وقت تک انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ پہلا سوال عن حیاتہ فیما افناہ، کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری تھی۔
پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ پہلا سوال ہو گیا، کیا سوال ہے؟ اپنی زندگی کہاں گزاری، شروع سے لے کر آخر تک۔ دوسرا سوال اسپیشل ہے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، کہ زندگی تو گزاری تھی، اس کا حساب ہو گیا، اب جوانی کا حساب الگ سے دو کہ یہ جوانی کہاں گزاری تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے جوانی کو اسپیشل اہمیت دی ہے، وہ اہمیت زندگی کے کسی اور مرحلے کو نہیں ملی ہے، نہ بچپن کو، نہ ادھیڑ عمری کو، نہ بڑھاپے کو، جو اہمیت جوانی کو ہے۔ اسی لیے آج کا ہمارا عنوان ہے نوجوان نسل بربادی کی طرف، کہ نوجوان نسل بربادی کی طرف کیوں جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور کیا ہم کریں کہ اسے بربادی سے بچایا جا سکے۔ اگر مختصراً چند الفاظ میں آپ سے کہوں کہ نوجوان نسل کو بربادی سے بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرے۔ اگر جوان اللہ کی شریعت پر عمل کرے گا تو بربادی سے بچا رہے گا، اور اگر شریعت پر عمل نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ جو شریعت رب العالمین نے دی ہے، اگر انسان اس شریعت کے مقاصد کو جان لے کہ یہ شریعت اللہ نے کیوں اتاری ہے، اس شریعت کے اصول کیا ہیں، بنیادی مقاصد کیا ہیں، اور ان پر عمل کرے تو انسان برباد نہیں ہوگا۔ شریعت کے 5 بنیادی مقاصد ہیں۔ کتنے؟ 5۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے 5 بنیادی مقاصد کیا ہیں شریعت کے؟ سب سے پہلا دین کی حفاظت، دوسرا مقصد جان کی حفاظت، تیسرا مقصد عقل کی حفاظت، چوتھا مقصد عزت و آبرو کی حفاظت، اور 5واں مقصد مال کی حفاظت۔ ان 5 مقاصد کے لیے اللہ رب العالمین نے شریعت کو نازل کیا ہے۔ یہ 5 مقاصد اگر مکمل ہو جائیں تو انسان کسی بھی معاشرے میں اپنے آپ کو امن و امان میں محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری جان محفوظ ہے، میرا مال محفوظ ہے، عزت و آبرو محفوظ ہے، میرا دین محفوظ ہے، تو اسے لگتا ہے میں بڑا آرام سے ہوں اس معاشرے کے اندر۔ کوئی بھی ملک انہی 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے قوانین بناتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ملک میں رہنے والا بندہ جان اس کی امن و امان میں ہو، اس کا مال محفوظ ہو، اس کا دین بھی محفوظ ہو، عزت و آبرو محفوظ ہو۔ پھر ایک سوال آتا ہے کہ جب ہر ملک یہ قانون بناتا ہے اور اسلام کا بھی یہی مقصد ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسلام کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، ہر ملک یہی کام کر رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو قانون بنایا ہے، اللہ انسانوں کو جانتا ہے کیونکہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسان جو کچھ کر رہا ہے، کرنے والا ہے یا کر چکا ہے، اللہ ساری چیزوں سے واقف ہے۔ اللہ کا قانون علم پر مبنی ہے، اللہ کا قانون عدل و انصاف پر مبنی ہے، اس میں طرفداری نہیں پائی جاتی ہے۔ جبکہ ملکوں کا جو قانون ہے اس میں کہیں طرفداری پائی جاتی ہے، کسی پچھڑے ہوئے طبقے کو دیکھا جاتا ہے، بیکورڈ کلاس کو دیکھا جاتا ہے، کہیں ایسے قوانین پائے جاتے ہیں جس میں عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں کچھ ملک ایسے ہیں جنہوں نے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے رکھا ہے، ہومو سیکسولیٹی، کہ عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، یا لڑکا اور لڑکی آپسی رضامندی کے ساتھ بنا شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ کچھ ملکوں نے اسے جائز قرار دے رکھا ہے، دوسرے کچھ ملکوں نے اسے منع کر رکھا ہے۔ یہ قانون عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، جبکہ اسلام کا قانون سب کے لیے عام ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کہ عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے شراب نوشی ہے، کچھ ملکوں نے شراب کو حلال کر رکھا ہے، شراب کے دیسی ٹھیکے ہیں، سرکاری ٹھیکے ہیں، شراب وہاں سے لی جاتی ہے، پی جاتی ہے، اور شراب انسان کی عقل کی دشمن ہے۔
شراب پی کر عقل ختم، جبکہ شریعت کا ایک مقصد ہے کہ انسان کی عقل کی حفاظت کی جائے۔ اسلام نے اسے شراب کو حرام کیا ہے، کیونکہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے انسان کی عقل کی حفاظت کرنا۔ اتنا جاننے کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کا دین محفوظ ہے، نوجوان کا دین محفوظ ہے، تو وہ بربادی کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ اگر اس کی جان محفوظ ہے تو وہ بربادی کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ عقل محفوظ ہے تو بربادی کی طرف نہیں جاتا، اور اگر نسب محفوظ ہے، عزت و آبرو محفوظ ہے، تو وہ بربادی کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ اس نے اپنے مال کو محفوظ کر رکھا ہے تو بربادی کی طرف نہیں جا رہا۔ اگر دین اس نے اپنا محفوظ نہیں کر رکھا تو وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے ہی جان، عقل، عزت و آبرو اور مال کا معاملہ ہے۔ دین نوجوان کا محفوظ ہونا چاہیے، محفوظ نہیں ہے تو وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بات ہم نے سمجھ لی۔ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے نوجوان کا دین محفوظ نہیں ہے۔ پہلی وجہ، نوجوان سے یہ کہا جائے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ میری مرضی میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ اس سے کہا جائے کہ بھائی موبائل کا صحیح استعمال کرو، اس میں گیم مت کھیلو، سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد مت کرو، ریلز دیکھ کر خود کو ہلاک مت کرو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ مائی لائف مائی چوائس، میری زندگی ہے میری مرضی۔ نوجوان سے کہا جائے کہ بھائی کسی لڑکی سے آپ کہیں کہ آپ با پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلے، اجنبیوں سے نہ ملے، تو وہ کہے گی میری لائف میری چوائس، میری زندگی میری مرضی، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟ یہ جملہ بربادی کی وجہ ہے۔ وجہ ہے یا نہیں؟ بربادی کی وجہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ کس حد تک درست ہے۔ اس جملے کو اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ میری زندگی میری مرضی، تو آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعی ہماری زندگی میں ہماری مرضی چلتی بھی ہے یا نہیں؟ چلتی ہے ہماری مرضی زندگی میں؟ چلتی ہے؟ نہیں چلتی۔ آپ اپنی مرضی سے کھڑے ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہو سکتے ہیں، مرضی چلتی ہے، لیکن سب جگہ نہیں چلتی۔ مثال کے طور پر ایک بچہ یہ چاہے کہ میں 20 سال کا ابھی ہو جاؤں، میں ابھی 20 سال کا جوان بن جاؤں، بن سکتا ہے؟ وہ کب بنے گا؟ 20 سال کا ہوگا تو 20 سال کا جوان بنے گا۔ اپنی مرضی سے جب چاہے جوان نہیں بن سکتا۔ جب 20 سال کی عمر کو پہنچے گا تو 20 سال والی طاقت اس کے اندر آئے گی۔ اچھا، 20 سال کا ہونے کے بعد وہ یہ سوچے کہ اب میں بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، میں چاہتا ہوں 20 سال کا ہی رہوں، کیونکہ میری زندگی ہے اور میری مرضی۔ چل سکتی ہے مرضی؟ وقت کے ساتھ وہ بوڑھا ہوتا رہے گا۔ وہ یہ سوچے کہ میری داڑھی کالی ہے، میرے سر کے بال کالے ہیں، یہ سفید نہیں ہونے چاہیے، یہ فطرتاً کالے رہیں، کیا اس کی مرضی چلے گی؟ وہ یہ چاہے کہ میرا جسم بالکل صحت مند رہے، نہ مجھے شوگر ہو، نہ بلڈ پریشر ہو، نہ کبھی بخار آئے، نہ کوئی اور بیماری میرا پیچھا پکڑے، چلے گی اس کی مرضی؟ نہیں چلے گی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ معاملات تو فطرتاً معاملات ہیں، ہم مرضی چلانا چاہتے ہیں اپنے سونے پر، اپنے جاگنے پر، اپنے اٹھنے پر، اپنے بیٹھنے پر، اپنے کھانے پر، اپنے پینے پر، اپنی آؤٹنگ پر، اپنے پارٹیز پر، یہاں ہم اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں، ایک انسان چاہتا ہے کہ میں پارٹی میں جاؤں اپنی مرضی سے اور خوب کھاؤں، 5 اسٹار ہوٹل میں گیا ہو، دیکھا میٹھے کے 40-50 آئٹم مٹھائی کے ہیں، 20-30 آئٹم مٹن چکن بیف کے بھی ہیں، 10-15 آئٹم سلاد کے ہیں، چاول کی کئی قسمیں لگے ہیں۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں سب کو کھا دوں، چلے گی مرضی؟ سب کچھ کھا سکتا ہے وہ؟ مرضی نہیں چل رہی۔ وہ موبائل دیکھ رہا ہے، رات کو پورے دن کا تھکا ہوا ہے، 2 دن سے سویا نہیں ہے، موبائل دیکھ رہا ہے کہ بڑی اچھی فلم میں دیکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اسے پورا کر کے سو۔ جسم تھکا ہوا ہے، آنکھیں بار بار بند ہو رہی ہے، مرضی چل رہی ہے؟ اپنی مرضی نہیں چل رہی۔ سفر کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں میں بنگلور سے دلی جاؤں، ٹرین میں آپ بیٹھے، آپ نے دیکھا جو کھانا مل رہا ہے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اب میں دلی تک ایسے ہی چلا جاؤں، مجھے بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، ایسے ہی پہنچ جاؤں،
چلے گی ہماری مرضی؟ نہیں چلنے والی. گویا یہ زندگی ہماری مرضی سے نہیں چلتی. جب اس زندگی کا کوئی کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ کی نافرمانی ہی کیوں ہم اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں؟ ساری زندگی ہماری اللہ کی مرضی سے گزر رہی ہے، پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری ہمیں کرنی چاہیے، اللہ کے احکامات پر بھی ہمیں اللہ کی مرضی چلانی چاہیے. ایک اور جملہ ہے جو نوجوان نسل کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے. نوجوان کہتا ہے کہ میں آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میں کیا چاہتا ہوں؟ آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میرے اوپر کوئی باؤنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. مجھے میرے گھر والے باہر نکلنے سے نہ روکیں. میں گرچہ لڑکی ہوں لیکن رات کو میں جانا چاہتی ہوں 12 بجے آؤٹنگ پر، تو مجھے کوئی منع نہ کرے. میں اگر شراب پیوں، بیڑی پیوں، سگریٹ پیوں تو مجھے کوئی نہ ٹوکے. میں آزاد رہ کر جینا چاہتا ہوں. کیا اسی کا نام آزادی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں، کوئی قانون ہمیں نہ روکے؟ کیا اسے آزادی کہتے ہیں؟ آج ہم ہندوستان میں جیتے ہیں، یہ آزاد ہندوستان ہے یا نہیں؟ آزاد ہے نا. 1947 سے پہلے ہم کیا تھے؟ غلام تھے. آج ہم آزاد ہیں. کیا آزاد ہندوستان میں ہم اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں بنا رولز اینڈ ریگولیشن کے؟ یا گورنمنٹ نے کچھ رول بنا رکھے ہیں جن رول کو ہمیں فالو کرنا ہوگا؟ تو اپنی مرضی سے میں جو چاہوں کروں، اسے آزادی نہیں کہا جاتا. سمجھ آ گئی بات؟ کہ ہم جو چاہیں کرنا چاہیں وہ کر لیں، یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ ہم ہمیشہ رولز کے پابند ہیں. اب ایک دوسرا سوال. 1947 سے پہلے کوئی گورنمنٹ تو تھی نا انڈیا میں، انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے بھی کوئی قانون بنا رکھا تھا. اور 1947 کے بعد بھی حکومتیں ہیں، ان کے بھی قانون ہیں. 1947 سے پہلے بھی اگر ہم سڑک پر چلنا چاہیں تو کیسے چلتے تھے؟ بائیں جانب. دوسرے ملکوں میں دائیں جانب بھی چلتے ہیں. سعودی عرب آپ جائیں گے، یورپین کنٹریز میں دائیں جانب چلتے ہیں. آپ کو گاڑی چلانی ہے تو دائیں طرف چلیں گے. ہمارے ہندوستان میں کیا قانون ہے؟ بائیں جانب ہم چلتے ہیں. آزادی سے پہلے بھی یہ قانون تھا اور آزادی کے بعد بھی یہ قانون ہے. آزادی سے پہلے انگریز ہم سے لگان لیتے تھے. فصل پیدا ہوئی، اس میں سے کچھ حصہ وہ لے جاتے تھے. آزادی کے بعد بھی ہم اپنی انکم میں سے ٹیکس دیتے ہیں. دیتے یا نہیں دیتے؟ تو پھر آزادی سے پہلے ہم غلام کیوں تھے؟ آزادی کے بعد آزاد کیسے ہیں؟ ہے کوئی جواب کسی کے پاس؟ کہ پہلے ہم غلام تھے، اب ہم آزاد ہیں، کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں. آزادی سے پہلے ہم غلام اس لیے تھے کہ جو لوگ ہمارے اوپر حکومت کر رہے تھے، جن لوگوں نے یہ قوانین بنائے تھے، انہیں قانون بنانے کا حق نہیں تھا. وہ باہر سے آئے تھے، زبردستی انہوں نے ہمارے اوپر قانون بنائے کہ آپ کو لگان دینی ہے، یہ دینا ہے، یہ دینا ہے. انہیں ہمارے اوپر قانون بنانے کا حق نہیں تھا. آزادی کے بعد جن لوگوں نے قانون بنائے ہیں، ہم نے خود منتخب کیا ہے، خود چنا ہے. جب ہم نے خود چنا ہے تو ان کی قوانین پر ہم عمل کر کے کیا کہتے ہیں؟ ہم آزاد ہیں. اور پہلے والے قوانین پر عمل کر کے ہم کہتے تھے کہ غلام ہیں. اب ایک لڑکی ہے جو گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے، اس کے والد نے اسے پالا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اس کے بھائی نے اس کا خیال رکھا ہے، وہ اس کے لیے قانون بناتے ہیں. تو لڑکی کیا کہتی ہے؟ میں غلام ہوں تمہاری، کیا تمہاری باتیں سن. حالانکہ یہ غلامی نہیں ہے. غلامی اگر ہے تو یہ ہے کہ وہ لڑکی ان لوگوں کے قوانین پر عمل کرے جو اجنبی ہیں، جو اسے جانتے نہیں ہیں، جو اسے گھر سے باہر نکال کر اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، اسے برباد کرنا چاہتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پر ایک لڑکے سے ملتی ہے جو اسے ہنساتا ہے تو ہنستی ہے، اسے رلاتا ہے تو وہ روتی ہے، اور اپنے باپ کی بات کو نہیں مانتی. اپنے باپ کی بات کو ماننے کو غلامی کہتی ہے، اور اس اجنبی شخص کی بات ماننے کو آزادی کہتی ہے. یہ کون سی آزادی؟
آپ لوگ اسے آزادی کہتے ہیں. گویا معاملات بالکل برعکس ہو گئے. ایک اور تیسرا جملہ آپ کے سامنے میں بیان کروں جو نوجوانوں کے دین کو برباد کرنے کا ذمہ دار ہے. نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں زندگی کو جی لوں، انجوائے کروں. میں لائف میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ انجوائے کرنا چاہتا ہوں. یہ نمازیں مجھے انجوائے کرنے سے روکتی ہیں، یہ روزے مجھے انجوائے کرنے سے روکتے ہیں، یہ جو اسلام پابندی لگاتا ہے کہ میں نامحرم سے نہیں مل سکتا، یہ مجھے انجوائے کرنے سے روکتے ہیں. میں شراب نہیں پی سکتا، بیڑی اور سگریٹ نہیں پی سکتا، یہ ساری چیزیں مجھے انجوائے کرنے سے روکتی ہیں. میں زندگی میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اپنی ساری خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی زندگی کو جینا چاہتا ہوں، اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہوں. یہ آج کے نوجوان کا تصور ہے، لیکن حقیقت اس کے اپوزٹ ہے. کیسے؟ ایک نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں زندگی جی لوں اور خوب عیش کروں، جبکہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے. جینے کے لیے یہ زندگی نہیں ہے. یہ زندگی کس لیے ہے؟ جینے کی تیاری کرنے کے لیے. کس لیے ملی ہے یہ زندگی؟ جینے کی تیاری کرنے کے لیے. جینے کے لیے یہ زندگی نہیں ہے. خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ خواہشات پوری کرنے کی تیاری کرنے کے لیے یہ زندگی ہمیں ملی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص بنگلور سے جاتا ہے سعودی عرب یا دبئی یا کسی اور ملک. وہ وہاں کس لیے جاتا ہے؟ جینے کے لیے یا جینے کی تیاری کرنے کے لیے. ایک شخص یہاں سے کام کرنے کے لیے سعودی عرب گیا. اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ میں وہاں جا کر پیسے کماؤں اور ان پیسوں سے ایک اچھا سا گھر بنگلور میں لے لوں، تاکہ جب میں وہاں سے واپس آؤں تو اچھی طریقے سے یہاں جی سکوں. مجھے کرائے کی ٹینشن نہ ہو، فلاں کی ٹینشن نہ ہو، فلاں کی ٹینشن نہ ہو، آرام سے جیوں. لیکن جب وہ سعودی عرب میں ہوتا ہے جہاں وہ جینے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہاں اسے گھر خریدنا ہے، اس کے لیے پیسے کمانے وہ باہر گیا ہے. سعودی عرب میں اسے یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں نے کپڑے پریس کر کے پہنے ہیں یا نہیں. اسے وہاں یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ میرا بنیان پھٹ گیا ہے. اسے یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ سونے کے لیے مجھے فلاں گدا چاہیے، فلاں چیز چاہیے، بلکہ ایک ایک کمرے میں 10-10 20-20 لوگ سو جاتے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے کمروں میں سو جاتے ہیں کہ آپ اندر داخل ہوتے ہی کمرہ ختم. داخل ہوئے، آپ کا بیڈ ہے، اس پہ لٹ جائے، سو جائے. وہاں ان ساری چیزوں کو انسان برداشت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں جینے کی تیاری کرنے گیا ہے. لیکن جب واپس اپنے ملک آتا ہے، اپنا گھر وہ خرید چکا ہوتا ہے، اپنے گھر میں ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو وہ اسے فوراً درست کرتا ہے، اسے برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہاں جی رہا ہے. اسے لگتا ہے میں یہاں جی رہا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ جب پڑھنے جاتا ہے، ہاسٹل میں رہتے ہوئے اسے 50 پریشانیاں آتی ہیں، وہ سب کو برداشت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میں یہاں جینے نہیں آیا ہوں، میں یہاں جینے کی تیاری کرنے آیا ہوں. میں یہاں سے پڑھ کر باہر جاؤں گا، ایک اچھی سی جاب کروں گا، اس کے بعد میں لائف جیوں گا. تو وہاں ہاسٹل میں رہتے ہوئے وہ راتوں کو جاگتا بھی ہے. جاگتا ہے یا نہیں جاگتا؟ وہ دن میں کھانا نہ ملے اسے فکر نہیں ہوتی. ایگزام ہے، وہ تیاری کرتا ہے راتوں کو جاگ کر، بھوکا رہ کر. کیوں؟ کیونکہ وہ جینے کی تیاری کر رہا ہے. ایسے ہی یہ دنیا جو ہے یہ ہمیں جینے کی تیاری کرنے کے لیے دی گئی ہے، جینے کے لیے نہیں دی گئی. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ہمیشہ یہاں جی رہا ہو. ہر شخص ایک مدت گزار کر یہاں سے چلا جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا جینے کی تیاری کے لیے ہے، جینے کے لیے نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بہت اچھا جواب. اور دوسرا مقصد اللہ نے قرآن میں بتایا کہ میں انہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ نے زمین پر بھیجنے کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. ٹھیک، لیکن پیدا کر کے اللہ نے زمین پر بھیجا یا کہاں بھیجا؟ جنت میں بھیجا.
کہاں بھیجا تھا؟ جنت میں، تاکہ آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والی ان کی ساری نسل یہ دیکھ لے کہ یہ جنت ہے جو ہماری جینے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد انہیں وہاں بھیجا گیا جہاں اس جگہ جانے کی انہیں تیاری کرنی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں سکون سے نہیں بیٹھتا ہے۔ پرانے زمانے میں وہ کھال اپنے جسم پر لپیٹ کر اپنے آپ کو چھپاتا تھا، لیکن اس نے وہیں پر بس نہیں کیا بلکہ ترقی کی، کپڑوں کی ایجاد کی، کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگا، پھر کپڑوں میں نئی نئی برانڈ، الگ الگ انداز میں سینا، یعنی انسان اپنے آپ کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ سکون موجود ہے جو جنت میں تھا۔ اس کی تلاش میں وہ دنیا کے اندر کوشش کرتا رہتا ہے۔ پہلے رہتا تھا گرمی میں، پھر پنکھے بنا لیے کہ اب تھوڑا اچھا لگ رہا ہے، پھر اس نے ایئر کنڈیشن لگا لی کہ اب اور اچھا لگ رہا ہے۔ اسے تلاش ہے اسی جنت والے ماحول کی، اسی کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ انسانوں سے ہٹ کر آپ جانوروں میں جائیں، ایک شیر اپنی پوری زندگی جیسے 1000 سال پہلے جیتا تھا ویسے ہی آج بھی جیتا ہے۔ شیر صبح سو کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اسے برش کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ کیا برش کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اٹھتا ہے، بھوک لگی ہے، ایک ہرن دیکھا، اس کے پیچھے بھاگا، شکار کیا، کھا لیا، اور اب آرام سے کسی پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر سو۔ ایسے ہی ہے نا، اسے کپڑے بدلنے کی فکر نہیں ہے، ایک بار اللہ نے جو کپڑے پہنا کر بھیج دیے انہیں کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اس کے جینے کی جگہ ہے، وہ جینے کی تیاری کے لیے نہیں آیا۔ اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ ایسے ہی بڑا ہوتا رہتا ہے، جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اسے ہرن کا شکار کرنا سکھا دیتا ہے، اور بچے کی تعلیم مکمل، نہ اسے ڈاکٹر بنانا ہے نہ انجینئر بنانا ہے، کیونکہ یہ دنیا شیر کی جینے کی جگہ ہے، وہ تیاری کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ فرق ہے انسانوں اور جانوروں کے اندر، ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ دنیا ہمارے جینے کی تیاری کی جگہ ہے، جینے کی جگہ نہیں ہے، لہذا ہمیں یہاں تیاری کرنی ہے آخرت کی۔ انسان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر میں اپنی خواہشات کو پورا کر دوں، چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے نا، میں جو چاہوں وہ ہو جائے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ طاقتور رہوں، کبھی مجھے بڑھاپا نہ آئے، چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، چاہتا ہے یا نہیں؟ وہ چاہتا ہے، اسی لیے ڈائٹ پلان ڈھونڈتا ہے کہ کیا کھاؤں میرا پیٹ صحیح رہے، کیا کھاؤں میں ایسا رہوں، یہ پریشانی نہ آئے، یہ نہ آئے، تلاش کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ انسان دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ فٹ فاٹ رہوں، کبھی کوئی مجھے بیماری نہ لگے، چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ اسے اگر لائف پارٹنر ملے تو ایسا ملے جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ لڑکی ایسا دلہا چاہتی ہے جو بالکل پرفیکٹ ہو، اور لڑکا ایسی لڑکی تلاش کرتا ہے جیسی اس کے خوابوں میں ہوتی ہے۔ لیکن آج تک کسی کو ملا ہے کچھ؟ کسی لڑکی کو کوئی ایسا دلہا جو وہ چاہتی ہو مل گیا ہو، یا کسی لڑکے کو ایسی دلہن جسے وہ چاہتا ہے مل گیا ہو؟ کچھ ہے ایسا کسی کو ملا ہے؟ کوئی ہے جو ہمیشہ زندہ رہا ہو، کوئی ہے جو ہمیشہ جوان رہا ہو، کوئی ہے جو کبھی بیمار نہ ہوا ہو، بالکل فٹ فاٹ رہا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ لیکن ان سب کی خواہشات ہمیں ہے، ہر انسان کو ہے، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی، سب کرتے ہیں خواہشات، اور اپنی بساط پر کوشش بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لیکن یہ چیزیں پوری نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہ دنیا ان چیزوں کے پوری ہونے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ جو خواہشات ہم کرتے ہیں وہ یہاں پوری ہو ہی نہیں سکتی، ان کے پورا ہونے کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے۔ یہ ساری خواہشات کہاں پوری ہوں گی؟ جنت میں، وہاں انسان ہمیشہ جوان رہے گا، اس کی عمر ہمیشہ 33 سال رہے گی، 33 سال کا جوان جنت میں داخل ہوگا اور ہمیشہ جوان ہی رہے گا، بوڑھے ہونے کا ڈر اسے نہیں ہوگا، وہاں اس کا جسم ہمیشہ فٹ فاٹ رہے گا، کوئی بیماری اسے نہیں لگے گی، اسے وہاں موت کا ڈر نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے موت کو موت دے دی جائے گی، موت کو موت دے دی جائے گی، ایک مینڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا،
جنت اور جہنم کے درمیان اسے لٹا کر اس کے گلے پر چھری پھیر دی جائے گی اور یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ جنت والو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، اور جہنم والو تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ تو انسان جن خواہشات کی تلاش میں ہے وہ دنیا میں نہیں ملنے والی۔ ایسا پرفیکٹ جوڑا جو دنیا میں ہم چاہتے ہیں وہ یہاں نہیں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ جنت کے اندر انسان کو ایسی بیوی ملے گی جس کے اندر ساری خوبیاں ہوں گی، اور بیوی کو ایسا شوہر ملے گا جو پرفیکٹ ہوگا۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہمیں آخرت میں ملنے والی ہے ان کی تلاش ہمیں دنیا میں ہوتی ہے، اور ہم اپنے دین کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ تو ہمیں اپنے دین کی، نوجوانوں کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اسے برباد نہیں کرنا۔ یہ پہلا نقطہ تھا کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں، پہلا مقصد دین کی حفاظت ہے۔ میں اپنی بات کو بہت لمبا نہیں کروں گا، مختصر سے انداز میں پورا کر دوں جو باقی مقاصد ہیں۔ اگلا مقصد ہے کہ شریعت ہماری عقل، جان کی حفاظت کرنا چاہتی ہے۔ کیا چاہتی ہے؟ جان کی حفاظت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی نے کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اس آیت کے اندر اللہ ہماری جان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہمارے نوجوان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو برباد کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیسے کر رہے ہیں؟ جی ڈرگس وغیرہ لے کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ بیڑی، سگریٹ، تمباکو وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، اپنے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنی باڈی کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ایک دن اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ موبائل کا استعمال ہماری زندگی میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر موبائل ہمارے جیب سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائے تو عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو کم ہے۔ کوئی ضرورت نہ ہو تو بھی موبائل جیب سے نکال کے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن نشہ ہو گیا ہے موبائل کا۔ اتنا زیادہ موبائل کا غلط استعمال ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے موبائل کی ہسٹری کھول کر اللہ لوگوں کے سامنے رکھ دے تو ہم کہیں منہ دکھانے لائق نہیں بچیں گے۔ کوئی فلم میں گندی گندی دیکھ رہا ہے موبائل پر، کوئی ریلز دیکھنے میں لگا ہوا ہے، کوئی فری فائر اور پب جی کھیلنے میں لگا ہوا ہے، اپنی جوانی موبائل پر گیم کھیلنے میں برباد کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں آپ، ایک پیارا سا واقعہ صحابہ کرام کو سناتا ہوں۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی بھرتی کی، اور جب فوج کی بھرتی کی جا رہی تھی تو کچھ نوجوان تھے جو فوج میں بھرتی ہونا چاہتے تھے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ ہم بھی فوج میں بھرتی ہو جائیں۔ سمرہ بن جندب ہیں، رافع بن خدیج ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کھڑے ہو جاؤ، تو لوگ اپنی ایڑیوں کے بل کھڑے ہونے لگے کہ اللہ کے رسول دیکھیں کہ یہ لمبا ہو گیا ہے، اس کو فوج میں بھرتی کر لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوان نہیں تھا اس کو فوج میں نہیں لیا، 15 سال سے جس کی عمر کم تھی اس کو نہیں لیا۔ صحابہ کس لیے کوشش کر رہے تھے؟ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے۔ کوئی وظیفہ ملنے والا تھا فوج میں بھرتی ہو کر، جیسے آج فوج میں بھرتی کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں۔ جنگ ہونے والی تھی اگلے دن، سر کٹنے کا نمبر تھا، لیکن صحابہ اپنے آپ کو آگے کرنا چاہ رہے تھے۔ رافع بن خدیج کو فوج میں لے لیا گیا، حالانکہ عمر ان کی کم تھی۔ کیوں لیا گیا؟ کیونکہ وہ بڑے اچھے تیر انداز تھے۔ یہ کہا گیا کہ یہ دور بیٹھ کر بھی تیر چلا کر مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو فوج میں لے لیا گیا۔ سمرہ بن جندب نے کہا اپنے والد سے، والد مطلب اپنی بیوی، اپنی ماں کے شوہر سے، والد تو ان کے وہ نہیں تھے لیکن ان کی ماں کے شوہر تھے، ان سے کہا کہ ابا جی رافع بن خدیج کو فوج میں لے لیا گیا، مجھے نہیں لیا گیا، حالانکہ میں رافع بن خدیج کو کشتی میں ہرا دیتا ہوں، یعنی اگر ہم دونوں کی کشتی کرائی جائے تو میں رافع کو ہرا دیتا ہوں،
تو اس سے زیادہ حقدار تو میں ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچائی گئی, آپ نے دونوں کی کشتی کرائی اور سمورہ بن جندب نے رافع بن خدیج کو پٹخ لیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمورہ کو بھی کہا تم بھی فوج میں آ جاؤ. یعنی یہ وہ جوان تھے جو اپنی گردن کٹانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے تھے. آج ہمارا نوجوان پفجی میں فری فائر کھیل کر دشمن کو مارنا چاہتا ہے موبائل کے اندر, حالانکہ اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے. اسے پتہ نہیں چلتا وہ اپنی آنکھوں کو کھو چکا ہوتا ہے, اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے, اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوتا ہے. اسلام ہماری جان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور ہم اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہوتے ہیں. شریعت کا تیسرا مقصد عقل کی حفاظت ہے. کس چیز کی؟ عقل کی. عقل ایک ایسی اسپیشل چیز ہے جو انسان کو اللہ نے دی ہے. کسی بھینس کے پاس عقل نہیں ہے, کسی شیر کے کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے. جس طریقے سے اللہ نے انسان کو سوچنے, سمجھنے, کام کرنے کی صلاحیت دی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس عقل کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. آج کا نوجوان خود کو برباد کر رہا ہے, شراب, ڈرگز, گانجا اور نہ جانے کن کن چیزوں کا استعمال کر کے اپنی عقل کو خراب کر رہا ہے. شریعت اس چیز کی اجازت ہمیں نہیں دیتی, اسی لیے شریعت نے ان ساری چیزوں کو حرام کر دیا ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شراب کا ایک ڈھکن پیے یا گانجا ڈرگس کو ذرا سا بھی استعمال کرے یا سگریٹ پیے یا گٹخا کھائے. ان ساری چیزوں کو شریعت نے حرام کر دیا ہے تاکہ انسان کی عقل کی حفاظت کی جا سکے. چوتھا مقصد ہے انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت. شریعت ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہتی ہے, اسی لیے شریعت نے کسی لڑکی کو بنا محرم کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے. لڑکی سے کہہ دیا گیا کہ اگر آپ کو گھر سے باہر جانا ہے تو محرم کے ساتھ جانا ہے, اپنے ساتھ ایک باڈی گارڈ لے کر گھر کے باہر نکلنا ہے, بنا باڈی گارڈ کے گھر سے باہر نہیں جانا, کیونکہ شریعت عزت و آبرو کی حفاظت چاہتی ہے. آج ہم مسلمانوں نے یا نوجوانوں نے خاص طور پر موبائل کے ذریعے اپنی عزت کو بیچنے کا سودا کر رکھا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکی اور لڑکے آپس میں ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, پھر ملتے ہیں اور پھر اپنی عزت کو کھو دیتے ہیں. حالانکہ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ زنا مت کرو, بلکہ یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اگر انسان زنا کے قریب جائے تو ضروری نہیں ہے کہ زنا کر لے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اگر آپس میں بات کریں تو وہ لازمی طور پر زنا کریں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اگر تنہائی میں کہیں ملے ہوں تو وہ لازمی طور پر زنا کریں گے. لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہمیں ان کے اس ملاپ کو روکیں, انہیں ملنے سے منع کریں, کیونکہ یہ راستہ زنا تک پہنچاتا ہے. زنا ایک دم وجود میں نہیں آتا بلکہ ٹائم لیتا ہے. پہلے ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں ایک دوسرے کو, اور پھر یہ غلط کام کا نمبر آ جاتا ہے. جیسے تمباکو کا پیکٹ دیکھا نا آپ نے, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو کھانے سے کینسر ہوتا ہے, ٹوبیکو کاز کینسر لکھا ہوتا ہے نا. لیکن کیا تمباکو کا پہلا پیکٹ کھاتے ہی کینسر ہو جاتا ہے؟ آپ نے تمباکو, کسی نے تمباکو کا پیکٹ لیا اور کھا لیا, کھاتے ہی کینسر ہو گیا؟ نہیں ہوتا, کافی وقت کے بعد کینسر ہوتا ہے. لیکن کیا کینسر ہونے تک انتظار کیا جائے گا یا پہلے تمباکو کے پیکٹ سے ہی منع کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ پہلے پیکٹ سے ہی منع کیا جائے گا. ایسے ہی لڑکے اور لڑکی کے پہلی گفتگو سے ہی منع کیا جائے گا, کیونکہ شریعت کہتی ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ. شریعت عزت و آبرو کی حفاظت چاہتی ہے. اس کی ایک مثال یہ دیکھیں کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے تو قتل کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہے؟ کتنے گواہوں کی ضرورت ہے؟ 2 گواہوں کی. 2 لوگ یہ کہہ دے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے فلاں نے فلاں کو قتل کیا,
کسی کی جان کی گواہی دینے کے لیے 2 شخص کافی ہیں، لیکن کسی کی عزت و آبرو کا جب معاملہ آتا ہے تو شریعت 2 گواہوں کو کافی نہیں کہتی۔ کتنے گواہ چاہیے؟ 4 گواہ چاہیے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے دیکھا ہے فلاں لڑکا اور فلاں لڑکی ایک کمرے کے اندر غلط حرکت کر رہے تھے، اور 2 لوگ آ کر یہ دعویٰ کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ ان دونوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، وہ کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں۔ 3 لوگ یہ دعویٰ کریں تو بھی ان کی بات نہیں مانی جائے گی، تینوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کی جان کا معاملہ ہے تو 2 لوگ کافی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے عزت و آبرو کی حفاظت کا کس حد تک اہتمام کیا ہے۔ آج مسلمان اور نوجوان خاص طور پر اپنی عزت و آبرو کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے۔ یورپ کے کلچر کے پیچھے مسلمان چل رہا ہے، نوجوان یورپین کلچر کو دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ وہ کلچر انتہائی گندا کلچر ہے۔ وہاں باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فلاں بچے کا باپ کون ہے۔ ہمارے یہاں آدھار کارڈ پر بچے کے ساتھ باپ کا نام لکھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہاں یہ ہونے لگا ہے کہ بچے کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوتا ہے؟ ماں کا نام لکھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلام ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اسلام ہمیں ان سارے راستوں سے روکنا چاہتا ہے جو عزت و آبرو کو ملیا میٹ کرنے والے ہیں۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہمارا مال محفوظ رہے، چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ مال کی حفاظت کے لیے اسلام نے جوے کو حرام کر دیا۔ مال کی حفاظت کے لیے اسلام نے جوا کھیلنے کو حرام کر دیا، حالانکہ جوا کھیلنے میں کسی کا فائدہ ہوتا ہے اور کسی کا نقصان ہوتا ہے۔ فائدہ جس کا ہوتا ہے اسے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آج میں نے اتنے روپے کما لیے، لیکن جس کا نقصان ہوتا ہے اسے کیسا لگتا ہے؟ وہ کبھی کبھی خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ سارے لوگ خوش رہیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک شخص خوش ہو جائے اور دوسرا خودکشی کر لے۔ ذرا سوچیں، آج ہمارا فائدہ ہوا، اگر ہم نقصان والی جگہ پر ہوتے تو ہمیں کیسا لگتا؟ برا لگتا نا؟ اسلام چاہتا ہے کسی کو برا نہ لگے، سب کو اچھا لگے۔ ہمیں یہ سوچ کر بڑا اچھا لگتا ہے، سوچیں کہ ابھی ہم راستے میں جا رہے ہوں اور سونے کی چین پڑی ہوئی مل جائے، سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئی مل جائے، سونے کا کنگن پڑا ہوا مل جائے، یا نوٹوں کی گڈی مل جائے، بڑا اچھا لگتا ہے، سوچنے میں لگتا ہے۔ لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا، کیونکہ آپ کو سونے کی چین یا سونے کا کنگن تب ملے گا جب کسی کا گرا ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو نوٹوں کی گڈی تب ملے گی جب کسی کی جیب سے گری ہوگی۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کی جیب سے گرے، اور وہ اسی لیے یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو ملے، دونوں خوش رہیں۔ ہمیں مل رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہماری جیب سے گری ہوتی تو ہمیں کیسا لگتا؟ برا لگتا نا؟ اسی لیے اسلام نے لغتے کا قانون بنایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے تو آپ 1 سال تک اس چیز کے بارے میں اعلان کریں گے اس جگہ جا کر کہ مجھے یہاں کوئی سامان ملا تھا، پیسے ملے تھے، کسی کے پیسے غائب ہوئے ہوں تو مجھ سے رابطہ کریں۔ 1 سال تک اعلان کرنا پڑے گا۔ 1 سال اعلان کرنے کے بعد اگر کوئی آپ کے پاس نہیں آتا تو آپ اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر 5 سال کے بعد کوئی شخص آئے اور کہے کہ فلاں تاریخ میں اتنے سال پہلے میرے اتنے روپے گرے تھے، ایسے ایسے نوٹ تھے، آپ کو پتا چل گیا کہ اسی کے تھے، تو اب آپ کو واپس کرنے ضروری ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے آپ کا مال محفوظ رہے۔ نوجوان نسل بربادی کی طرف جا رہی ہے، اپنے مال کو جوئے میں لگا دیتی ہے۔ لگا رہی ہے نہیں لگا رہی؟ میچ چل رہا ہوتا ہے، کرکٹ میچ، اس میں جوا لگا دیا، فلاں بال پر چھکا لگنے والا ہے، پیسے لگا دیے۔ لگا رہے نہیں لگا رہے نوجوان؟ اسلام چاہتا ہے کہ ہم مال کی حفاظت کریں اور بربادی کی طرف نہ جائیں۔ میں مزید اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے یہیں پر اپنے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے
کہ نوجوان اگر بربادی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے شریعت کے قوانین پر عمل کرنا ہوگا، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی جان کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی عقل کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے مال کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دے تو وہ بربادی کی طرف ڈھکلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، رب العالمین ہم سب کو صحیح راستے پر رکھے، اللہ رب العالمین دنیا میں ہمیں جب تک رکھے مذہب اسلام پر قائم و دائم رکھے، اللہ رب العالمین شریعت کے مقاصد پر عمل کرنے والا بنائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ ہماری زباں پر ہو۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔